من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین بالقاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی سید الوسین و امام المتقین مولانا علی بن ابی طالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب امیر المؤمنین وعلی مشکوات النبوہ وشمس رسالت صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا سید شباب اہل الجنت والحسن والحسین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمیہم من یومنا ھذا الی یوم الدین صلوات۔ عزیزان محترم، تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور اللہ کل شیء قدیر بھی ہے۔ جان محترم، وہ پاک پروردگار عالم اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ پاک پروردگار عالم اتنا رحمان ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس کائنات میں خلق کیا۔ عزیزان گرامی، وہ پاک پروردگار عالم چاہتا تو ہمیں جن بھی بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو ہمیں پرندہ بھی بنا سکتا تھا، وہ چاہتا ہمیں جانور بھی بنا سکتا، لیکن پروردگار عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ پھر اس کا دوسرا سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ جانے گرامی، مسلمان بنایا، اللہ پر اپنا وعدانیت رکھی۔ جانے گرامی، وہ پاک پروردگار عالم، پھر اس نے تیسرا سب سے بڑا احسان کیا کیا کہ اس نے ہمیں شیان حیدر کرار سے وابستہ کر دیا۔ جانے گرامی، یہ کوئی عام در تو نہیں ہے، یہ وہ در ہے کہ جس در پہ کوئی بھی آ جائے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا، کوئی بھی کسی کا بھی واسطہ دے دے تو وہ اس در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ جانے گرامی، وہ پاک پروردگار عالم کہ اتنے عظیم گھرانے سے ہمیں وابستہ کر دیا ہے کہ جس جناب فاطمہ الزہرا نے دعاؤں میں مانگا ہے کہ پروردگار عالم ایک ایسی قوم عطا کرنا کہ جو امام حسین کے غم میں، میرے بیٹے کے غم میں روئے۔ پھر پروردگار عالم نے شیان حیدر کرار کی قوم کو خلق کیا اور آج تک جناب مولا حسین کی شہادت اور ولادت کا غم منایا جا رہا ہے۔ اور میرا تمام تر درود و سلام اس ذات واحد کے لیے کہ جو وجہ تخلید کائنات ہے، صلوات۔ عزیزان گرامی، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا جس کے لیے کیا سے کیا حسین۔ اور لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین۔ عزیزان گرامی، امام حسین کون ہے؟ امام حسین کی جنہیں جانے گرامی، امام حسین اس بادشاہ کا نام، شہنشاہ کا نام ہے کہ جسے کائنات شہید کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ جان محترم، امام حسین وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام بچایا۔ جان گرامی، حق اور باطل میں ہمیں فرق سمجھایا۔ جان گرامی، جان گرامی، امام حسین کوئی عام ہستی نہیں ہے، انہوں نے ہمیں، امام حسین نے ہمیں در اہل بیت سے نواز دیا ہے کہ دین اور دنیا کو بچایا ہے۔ جانے گرامی، آج تاریخ انسانیت وہ نہ بھلا سکی، کیا نہ بھلا سکی کہ 10 محرم والے دن جو امام حسین نے عظیم کائنات کی سب سے بڑی قربانی ادا کی، وہ قربانی کہ جو پروردگار عالم کے لیے راہ خدا میں قربان کری، آج تک اس دنیا میں موجود ہے۔ کس طریقے سے موجود ہے کہ عزاداری امام حسین کے نام سے وہ قربانی آج تک گھر گھر میں منعقد کی جا رہی ہے کہ شبیر تو نے درد کا ایوان سجا دیا، شبیر تو نے درد کا ایوان سجا دیا، صحرا کو مثل عرش معلیٰ بنا دیا، اور تجھ پر نماز ختم ہوئے دی کے تاجدار، تجھ پر نماز ختم ہوئے دی کے تاجدار، نیزے پہ تو نے اپنا مسلح بچا دیا، اور نیزے کی نوک دوش نبی زین ذوالجناح، نیزے کی نوک دوش نبی زین ذوالجناح، جچتی ہے اس طرح کی سواری حسین کو، اور جس زندگی پہ سایہ ظلم یزید ہو، اس زندگی سے موت ہے پیاری حسین کو۔ جان محترم، امام حسین کوئی عام ہستی تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے، مولا کائنات آگے بڑھے، مولا کائنات آگے بڑھے، ان کے فرزند امام حسین بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ مولا کائنات نے کہا، یا رسول خدا، یہ تو بتائیے کہ آپ کو میں زیادہ پیارا ہوں یا حسین؟ جانے گرامی، سوال کس سے ہوا تھا؟ سوال ہوا تھا رسول خدا سے، جواب دینا کس کا بنتا تھا؟ رسول خدا کا بنتا تھا۔ اب جیسے ہی میرے مولا کائنات نے سوال کیا، میرے مولا حسین نے اپنی جگہ کو چھوڑا اور کھڑے ہو کر کہا، بابا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ جس کا خاندان زیادہ بڑا ہوگا وہ زیادہ پیارا ہوگا۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کہتے ہیں، حسین تم مجھ سے سبقت کی کوشش کر رہے ہو،
کہا بابا نا بابا میری یہ مجال، آپ کی اور میری تو بات نہیں ہو رہی ہے، خاندان کی بات کر رہا ہوں۔ اذان گرامی مولا کائنات کہتے ہیں حسین کیا آپ کا خاندان میرے خاندان سے زیادہ بڑا ہے؟ کہا بے شک بابا۔ مولا کائنات کہتے ہیں حسین بے عین دلیل، کیا دلیل ہے؟ کہا بابا محسوس نہ کیجیے گا کہ آپ کے باپ دادا بہت محترم، میرے اجداد کی مثل اعلیٰ نہیں، آپ کا خانوادہ مکرم صحیح میرے گھر کی طرح وہ نرالا نہیں، اور میرے دادا کی مانند کبھی کسی نے کشتی دین حق کو سنبھالا نہیں، اور میرے دادا نے آغوش میں پوری دنیا کی رحمت کو پالا نہیں۔ بابا محسوس نہ کیجیے گا، آج کل لوگ کہتے ہیں جنت جسے، در حقیقت وہ ہے کہ وادی میری، اور جس کی خاطر کعبے کی دیوار میں در بناتی وہ مستور دادی میری۔ زانے گرامی میرے مولا کائنات کے پاس جاتے ہیں مولا حسین اور کہتے ہیں بابا محسوس نہ کیجیے گا، آپ کے دادا میرے دادا سے افضل، آپ کی دادی میری دادی سے افضل، وہ ہے دونوں جہانوں کا خالق مگر، وہ ہے دونوں جہانوں کا خالق مگر ان جہانوں پر ہے حکمرانی میری، اور جس جریدے کو قرآن کہتے ہیں سب اس میں لکھی ہوئی ہے کہانی میری، اور دوشی احمد کا راکب ہے بچپن میرا، دوشی احمد کا راکب ہے بچپن میرا، کتنی انمول ہوگی جوانی میری، اور جس کے مکروہ سارے مسلمان وہ ختیجہ سلام اللہ نانی میری۔ بابا محسوس نہ کیجیے گا۔ اب اذان گرامی مولا حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اپنے بابا کے پاؤں پر رکھا اور ایک ہاتھ اپنے نانا کے پاؤں پر رکھا، اور علی کے لال نے مسکرا کر کہا بابا محسوس نہ کیجیے گا، کبریا انبیاء اولیاء اسیا، کبریا انبیاء اولیاء اسیا، جس سے پوچھیں اسی کا دلاسا ہوں میں، اور آپ بھی کہتے ہیں جسے اپنا نبی اس محمد کا پیارا نواسا ہوں میں، کہ آپ کی ماں کا نام فاطمہ، میری ماں کی طرح جان عصمت نہیں، ان کو فردوس میں گھر ملے گا مگر جنت ہی تو ہے لیکن خاتون جنت نہیں۔ بابا آپ کی ماں بہت عزت دار ہے مگر معذرت آسماں کی مکی ان کی دہلیز سے 3 دن روٹیاں لے کے جاتے نہیں، اور ایک روٹی کے بدلے 2 آیتیں کبریا کی طرف سے لاتے نہیں۔ زانے گرامی اتنا کہنا تھا، اب مولا کائنات کے پاس مولا حسین گئے، بابا محسوس نہ کیجیے گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بابا کا تعارف کر رہا ہوں۔ مولا کائنات سے کہہ رہے ہیں کہ بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنے بابا کا تعارف کر رہا ہوں۔ مولا کائنات نے کہا اے حسین بسم اللہ، آپ کا باپ قاری ہے قرآن کا، میرے باپ کا نام قرآن ہے، آپ کا باپ قاری ہے قرآن کا، میرے باپ کا نام قرآن ہے، آپ کا باپ مومن و معظم صحیح پر میرا باپ تو کل ایمان ہے، آپ کا باپ کعبے کا نگران ہے، میرا باپ کعبے کا سلطان ہے، آپ کا باپ کعبے کا نگران ہے، میرا باپ کعبے کا سلطان ہے، آپ کا باپ مومن و معظم صحیح پر میرا باپ تو کل ایمان ہے۔ اب اذان گرامی اتنا کہنا تھا، رسول خدا نے مولا کائنات کو آگے بلایا اور پیار کر کے گود میں بٹھا لیا اور کہا اے حسین جو آپ نے معیار بنایا اور اس معیار پہ جو گفتگو کی، اس گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے علی زیادہ پیارے ہیں۔ زانیہ مولا حسین نے ہاتھ باندھے اور ہاتھ باندھنے کے بعد کہا نانا آپ کے سامنے تو نا کی گنجائش نہیں بنتی، لیکن سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کیسے۔ اب رسول خدا نے کہا مجھے محمد کا پیارا نواسا ہے تو، مجھ محمد کا پیارا نواسا ہے تو، دنیا میں میرا برادر علی، تو پسر وہ پدر تو سمر و شجر، تو پسر وہ پدر وہ سمر و شجر، تجھ سے بہتر علی، تجھ سے بڑھ کر علی، کائنات کی ممکنات نے جو بات کر دی ساری رات بھی بولوں تو داد تھوڑی ہے حسین، کبریا کی عبادت ہے اور عبادت کا معیار تو جوانان جنت کا سردار ہے اور تیرا باپ تیرا بھی دردار ہے۔ صلوات۔ جان محترم آج اس ہستی کا پرسہ دینے آئی ہیں کہ جنہیں جناب فاطمہ زہرا اپنے لال کا پرسہ لینے آئی ہیں۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا آج اس شہزادے کو پرسہ دینا ہے کہ جو کربلا میں 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کر دیا گیا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا ذرا تصور کیجئے گا کہ 6 ماہ کا بچہ کتنا کمسن ہوتا ہے۔ میرا سلام ہے اس کربلا کی ماں پر کہ جس نے اپنا بچے کو 6 ماہ کے بچے کو قربان ہوتے دیکھا ہے۔ عزادارو اس ماں کی 2 دفعہ گود اجڑی ہے، ایک دفعہ کربلا کے میدان میں اور دوسری مرتبہ شام کے زندان میں۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا روز عاشور نمودار ہوئی ہے، تمام مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی اور یہ جملہ کہہ رہی تھی کہ اے بچوں سب سے پہلے قربانی آپ دیں گے، سب سے پہلے بیٹا قربانی آپ دیجئے گا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا ایک خیمے سے یہ بھی صدا آ رہی تھی کہ اے علی اصغر آپ تو بھی 6 ماہ کے ہیں، آپ کو تو بولنا بھی نہیں آتا، اے حسین علی اصغر آپ قربانی کیسے دیں گے؟
بس عزاداران مظلوم کربلا روز عاشور نمودار ہوئی ہے، تمام اصحاب جا رہے ہیں، قربانی ہو رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا وہ وقت بھی آیا جب میرے مولا حسین نے صدا کو بلند کیا ہے، حل منا سے ینصرنا۔ عزاداران مظلوم کربلا جب یہ صدا بلند ہوئی ہے، مولا حسین نے 3 مرتبہ یہ صدا کو بلند کیا ہے۔ عزاداروں جب اس کا جواب نہ ملا، عزاداروں میرے مولا حسین نے ایک صدا بلند کری، ہے کوئی کہ جو ان شہزادیوں کے پردے کو بچا لے۔ عزاداران مظلوم کربلا جب یہ صدا بلند ہوئی ہے نا، خیموں سے رونے کی صدا بلند ہوئی ہے، عزاداران مظلوم کربلا میرے مولا حسین گئے ہیں، جاگے زینب عالیہ سے کہتے ہیں، زینب عالیہ آپ لوگ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ ابھی حسین زندہ ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا جناب بی بی زینب عالیہ کہتی ہیں، اے بھیا یہاں جب آپ نے حل من ناس کی صدا بلند کری ہے، یہاں علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا میرے مولا حسین نے کہا، اچھا زینب، جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے ہیں، علی اصغر کو گود میں لیا اور عزاداروں ایک سفید کپڑا بچھایا ہے، علی اصغر کو لٹایا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا جب علی اصغر کو تیار کر رہے تھے، عزاداروں جناب ام رباب سے کہا، جائیے آپ خیمے سے چلی جائیے۔ عزاداروں جناب ام رباب خیمے سے گئی ہیں، یہاں میرے مولا حسین نے عزاداران مظلوم کربلا علی اصغر کو لپیٹنا شروع کیا۔ عزاداروں اس طریقے سے لپیٹ رہے تھے کہ جیسے کفن لپیٹا جاتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا علی اصغر کو تیار کیا گیا، اپنے ابا کا دامن چہرے پہ ڈالا۔ عزاداروں جیسے ہی چہرے پہ ڈالنا تھا، خیمے سے باہر آئے، کیا دیکھا؟ فوج اشکیا میں صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ حسین بیعت کرنے کے لیے قرآن لا رہے ہیں۔ عزاداروں میرے مولا حسین نزدیک گئے اور ابا کے دامن کو ہٹایا، علی اصغر کا چہرہ دکھایا اور کہا، دیکھو تمہاری جنگ تو مجھ سے ہے، میں نے یزید کی بیعت نہیں کری، دیکھو اس بچے کا کیا قصور ہے، اسے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ عزاداران مظلوم کربلا اتنا کہنا تھا، میرے مولا حسین نے علی اصغر کو زمین پر لٹایا، چھوٹے سے بچے نے اپنی سوکھی زبان کو سوکھے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ عزاداروں تاریخ میں ملتا ہے، فوجی اشکیا منہ پھیر پھیر کے رونا شروع ہو گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا حکم آیا، جاؤ اور ملا حسین کے کلام کو قطع کر دیا جائے۔ عزاداروں میرے مولا حسین نے علی اصغر کو گود میں اٹھایا، جیسے ہی تیر کمان میں لگا، عزاداروں تیر چلتا نہیں تھا بلکہ گر جایا کرتا تھا۔ عزاداروں جب تیسری